آج ہم ایک افسوسناک اور تباہکن سانحے پر بات کریں گے جو جنوبی کوریا کے موان ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ یہ حادثہ نہ صرف جنوبی کوریا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک المناک واقعہ ہے۔ ایک قومی ایئر لائن کے طیارے کو لینڈنگ کے دوران پیش آنے والے حادثے میں 174 افراد ہلاک ہو گئی، جبکہ صرف 2 مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا۔ اس حادثے نے فضائی حفاظت کے حوالے سے کئی سوالات اٹھا دیے۔ اس ولاگ میں ہم اس حادثے کی تفصیلات، اس کے ممکنہ اسباب، ریسکیو آپریشن اور فضائی سفر کے حفاظت کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے۔ یہ حادثہ جنوبی کوریا کے موان ایئرپورٹ پر اس وقت پیش آیا جب طیارہ تائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ جہاز میں 175 مسافر اور چیف فلائٹ اٹینڈنٹس موجود تھے۔ لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے سے اتر کر بال سے جا ٹکرا، جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بہت سے مسافر طیارے سے باہر گرنے کے باعث ہلاک ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر پرندے سے ٹکراؤ اور خراب موسم اس حادثے کی بنیادی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن حتمی نتیجہ مکمل تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ حادثے کے فوراً بعد ایمرجنسی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ جنوبی کوریا کی فائر ایجنسی نے طیارے میں آگ کو قابو میں لانے اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ طیارے کی عقبی حصے میں موجود کچھ مسافروں کو بچانے کی کوشش جاری ہے۔ ایمرجنسی عملے کی مستعدی سے آگ کو فوری طور پر بجھا دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر مسافر شدید چوٹوں یا جلنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صرف 2 افراد زندہ بچ پائے جو معجزانہ طور پر حادثے سے محفوظ رہے۔ حادثے کی وجوہات کے حوالے سے مختلف رپورٹس سامنے آ رہی ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق حادثے سے قبل کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو پرندے سے ٹکرانے کی وارننگ دی تھی۔ اس طرح کے واقعات اکثر طیارے کے انجن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو لینڈنگ یا ٹیک آف کے دوران مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق لینڈنگ کے وقت موسم خراب تھا، جس سے پائلٹ کو رن وے پر طیارے کو قابو کرنے میں مشکلات پیش آئی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ طیارے کے لینڈنگ گیئر میں خرابی تھی، جس کی وجہ سے طیارہ رن وے سے اتر گیا۔ اگرچہ طیارے کی خرابی کی کوئی ابتدائی شواہد نہیں ملے، لیکن پائلٹ کی جانب سے لینڈنگ کے دوران کوئی غلطی اس حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کی قومی ایئر لائن اور جیجو ایئر کے CEO نے حادثے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طیارے کے حادثات کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں تھا اور طیارہ بالکل درست حالت میں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے اور حادثے کی وجوہات کے بارے میں کچھ بھی کہنا قابل وقت ہوگا۔ یہ حادثہ جنوبی کوریا میں 1997 کے بعد سب سے بڑا فضائی حادثہ ہے۔ 1997 میں پیش آنے والے حادثے میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے جنوبی کوریا نے اپنی فضائی صنعت میں کئی اصلاحات کی، لیکن موجودہ حادثہ ایک بار پھر فضائی حفاظت کے نظام پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ اس حادثے پر دنیا بھر میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں نے جنوبی کوریا کی حکومت اور حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ ایوییشن انڈسٹری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حادثات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ان سے بچا جا سکے۔ یہ حادثہ مسافروں کے اہل خانہ کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ ہے۔ حادثے کے بعد ایئرپورٹ کے باہر روتے اور پریشان حال افراد کے مناظر دل دہلا دینے والے تھے۔ ایئر لائن کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ حادثہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ فضائی حفاظت میں کوئی کمی ناقابل قبول ہے۔ کچھ اہم اقدامات جو ایسے حادثات سے بچنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد ایسے اقدامات کی جائے جن سے پرندے رن وے کے قریب نہ آ جائیں۔ ہر پرواز سے پہلے طیاروں کی مکمل جانچ ضروری ہے تاکہ کسی خرابی کا بروقت پتہ چلایا جا سکے۔ پائلٹس اور عملے کی جدید تربیت حادثات سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایئرپورٹس پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے طیارے کے لینڈنگ اور ٹیک آف کی مانیٹرنگ کی جائے۔ یہ حادثہ جنوبی کوریا اور فضائی صنعت کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ 174 قیمتی جانوں کا ضیاع ایک المناک حقیقت ہے جو کبھی نہیں بھلائی جا سکے گی۔ اس ولاگ کا مقصد حادثے کی تفصیلات اور اس کے ممکنہ اسباب کو اجاگر کرنا تھا تاکہ ایسے واقعات سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے کہ فضائی حادثات کو روکنے کے لیے مزید کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔